شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وحیدہ نے، اور وحیدہ بتاتی ہیں کہ میں سندھ کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ہم سب گھر والوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ بہت بڑا گھر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر خاندان آباد ہیں ہم لوگوں کے، یعنی کہ اس طرح کہہ لیں کہ ہمارے چاچو، ہمارے تایا ابو اور دادا ابو کی طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ دادا ابو کے بھائی، ان کی بہنیں وغیرہ سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ایک ساتھ رہنے میں، کبھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات میں سمجھتی ہوں زندگی میں ہماری ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اتفاق سے رہتے ہیں۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے گھر میں جہاں پہ ہم لوگوں کا رہن سہن ہے، یعنی جہاں پر ہم رہتے ہیں، ایک کچن بنا ہوا ہے، باہر کمرے بنے ہوئے ہیں، برآمدہ ہے بڑا سارا، اور بڑا سارا صحن بھی ہے۔ اس صحن کے بالکل کارنر میں، یعنی جہاں پر ہم لوگ اتنا اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے کمرے بھی اس سے تھوڑا الگ ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے تندور بنایا ہوا ہے، اور وہ جو روٹیوں کا تندور ہے اس کو ہم لوگ کبھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر اسے ہمارے محلے کی جو آنٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ لوگ آ کر استعمال کرتی ہیں۔ اب وہ جو تندور ہے وہ کیونکہ بالکل دروازے کے قریب ہے، اور ہمارے جو کمرے ہیں اور ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے اس سے تھوڑا دور ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا جو ہمیں لگے کہ پیرانارمل ہے یا پھر جنات سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ایک دو دفعہ ایک آنٹی آئیں، محلے کی ہی وہ عورت تھیں، وہ آتی تھی روٹیاں بنانے کے لیے، اور جب وہ ایک دفعہ روٹیاں بنانے کے لیے ہمارے گھر آئیں تو اس دن وہ بہت زیادہ تیزی میں، یعنی انہوں نے روٹیاں اپنی پوری بھی نہیں بنائی تھیں، اور وہ روٹیاں بنا کر وہاں سے جلدی میں نکل گئیں۔ ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو یا کوئی اور بات ہے جس وجہ سے یہ آج اتنی جلدی چلی گئی ہیں روٹیاں پوری کیے بغیر۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ روٹیاں بنائیں، کیونکہ تندور جو تھا وہ جل رہا تھا۔ اب جب ہم نے وہاں پہ روٹیاں بنائیں تو مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا وہاں پہ، پہلی دفعہ زندگی میں مجھے وہاں پر کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اب وہ ایسا ایک کیفیت تھی کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میرے کندھے اور سر میرا بھاری ہو گیا، اور میری آنکھیں بھی صحیح طرح نہ کھل نہیں پا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ پہ غشی طاری ہو رہی ہے یا میں نیند میں ہوں، اور میری آنکھیں صحیح طرح کھلی ہوئی نہیں ہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں، اور اسی حالت میں میں روٹیاں بنا رہی ہوں، پیڑے کر رہی ہوں۔ تو جو میری امی ہیں اور میری جو دوسری آنٹیاں وغیرہ بیٹھی تھیں، تائی امی لوگ، وہ یہ کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ تو میں انہیں کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں اندر جا رہی ہوں کمرے میں۔ میں اندر آ کے لیٹ گئی اور وہ لوگ وہاں پہ روٹیاں بنانے لگیں۔ اگلے دن وہ آنٹی نہیں آئیں جو اس دن جلدی میں نکلی تھی، اس سے اگلے دن جب وہ آنٹی آئی ہیں تو وہ آنٹی تھوڑا سا گھبرائی ہوئی تھی، تھوڑا سا پریشان تھی، تو انہوں نے مجھے آ کر بولا، کیونکہ باہر میں بیٹھی ہوئی تھی پڑھ رہی تھی، باقی ساری جو میری کزنس تھیں اور جو میری آنٹی لوگ تھیں وہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے اندر، تو میں ہی باہر بیٹھی ہوئی تھی صحن میں۔ انہوں نے مجھے آ کر بولا کہ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ کے بیٹھ سکتی ہو جب تک میں روٹیاں بنا رہی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ آنٹی میں پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی، تم وہاں بیٹھ کر پڑھ لینا اور میں روٹیاں بنا لوں گی، پھر تم واپس ادھر آ جانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ روز کا ان کا آنا جانا تھا، تو اس طرح برا لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی کام کہے اور آپ اسے منع کر دیں، اسپیشلی جب وہ آپ سے عمر میں بڑا ہو۔ تو انہوں نے مجھے جب یہ بات کہی، میں ان کے ساتھ چلی گئی اور وہاں پہ جا کر میں بیٹھ گئی پڑھنے کے لیے۔ اب میں جیسے ہی اپنی کتاب سے اوپر دیکھ رہی تھی آنٹی کی طرف پڑھتے پڑھتے، تو آنٹی کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آنٹی روٹیاں پکاتے ہوئے بڑی عجیب طریقے سے ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہی تھیں، ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، بہت عجیب طریقے سے، اور پھر روٹیاں بنا رہی تھیں اور جلدی جلدی میں بنا رہی تھیں، ان کی روٹیاں بھی صحیح نہیں بن رہی تھیں۔
تو جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ ان کی روٹیاں بھی صحیح نہیں بن رہی ہیں، تو میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی کیا بات ہے، آپ اس دن بھی اتنی جلدی میں چلی گئیں اتنی پریشانی میں، اور آج بھی آپ مجھے خاصی پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے، کوئی گھر میں مسئلہ ہوا ہے یا پھر کوئی اس طرح کی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہو؟ آنٹی کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے یہاں سے ڈر لگتا ہے، تمہارے اس تندور سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے، آپ تو روز آتی ہو، ہر کوئی یہاں پہ آ کے روٹیاں بناتا ہے، تو کیا کوئی جانور ہے، کوئی سانپ ہے جس کی وجہ سے مطلب آپ کو ڈر لگتا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں، کوئی سانپ جانور نہیں ہے، میں اس دن آئی تھی جب یہاں پہ روٹیاں بنانے کے لیے، تو یہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی تندور کے بالکل اوپر، اور وہ جو عورت تھی وہ بڑے عجیب طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ، اس نے اپنا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور ساڑی جیسا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور اسی سے اس نے اپنا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی، بس نہ وہ روٹیاں بنا رہی تھی نہ وہ کچھ کر رہی تھی، بس تندور کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ اٹھی ہے اور وہ پیچھے والی سائڈ پہ چلی گئی۔ تو کیونکہ ہمارے جو پیچھے جو کمرے بنے ہوئے ہیں تندور کے ساتھ، یعنی تھوڑے فاصلے سے کمرے بنے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے تھوڑی بہت جگہ بھی ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے کہ پیچھے سے ہم لوگ جا کر جیسے بیلکنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج کل تو جو نئے گھر بنتے ہیں، لیکن ہمارا گھر جو ہے وہ تھوڑا پرانا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے نیچے ہی وہ پردے وغیرہ بنائے ہوئے تھے، باؤنڈریز وغیرہ، اور ہم لوگ پیچھے سے جا کر جیسے گلی میں سے کوئی بارات گزرتی ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم وہاں سے دیکھ لیتے تھے۔ تو اس کے لیے ہم نے وہ جگہ بنائی ہوئی تھی، پیچھے راستہ چھوڑا ہوا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ اس راستے کی طرف وہ عورت اٹھ کے چلی گئی۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی کام والی ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جیسے ہی میں یہاں پہ بیٹھ کے روٹیاں بنانے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بار بار کوئی جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ اب میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اچانک سے کافی سارے جو کوے ہوتے ہیں وہ کوے مجھے بہت زیادہ شور کرتے ہوئے سنائی دیے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو کوے ہیں وہ بہت زیادہ یا تو ڈر کے شور کر رہے ہیں یا پھر مجھے ڈرانے کے لیے شور کر رہے ہیں۔ جب میں نے دوبارہ دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ مجھے دیوار کے پیچھے سے، یعنی جس راستے کی طرف وہ گئی تھی تم لوگوں کے پیچھے والے راستے کی طرف، اس کی دیوار سے وہ مجھے جھانک کے دیکھ رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور وہ جو عورت تھی اس ٹائم پہ اس کے چہرے پر گھونگھٹ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہیں تھا، وہ بہت خوفناک ترین کوئی اور چیز تھی، کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ عورت تو بالکل نہیں تھی، کیونکہ اس کی ناک جو تھی اس کی جگہ پر ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ کسی جانور کی لگ رہی تھیں، انسان کی تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھیں، بہت بڑی بڑی اور بہت زیادہ خوفناک اس کی آنکھیں تھیں، اور اس کا پورا چہرہ خون آلودہ تھا، بہت زیادہ اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی زخمی ہوتا ہے اس طرح کی چیز، اور بہت زیادہ برے طریقے سے، بھیانک طریقے سے وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی، اور مجھے اپنی طرف اشارہ کر رہی تھی آنے کا، اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ بھی انسانوں کی طرح نہیں تھے، اس کی انگلیاں جو تھیں وہ صرف 3 تھیں، جیسے کسی جانور کے پنجے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پنجے سے مجھے اشارہ کر کے بلا رہی تھی، اور لیکن لباس نے وہی پہنا ہوا تھا جو میں نے ابھی ایک عورت کا دیکھا تھا جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تندور پہ۔ تو اسی وجہ سے میں ڈر کے اس دن اپنی روٹیاں وغیرہ ساری چھوڑ کے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جب میں نے یہ چیز سنی تو اب میں اس راستے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی جہاں کا آنٹی مینشن کر رہی تھی کہ اس جگہ پہ وہ بیٹھی تھی اور اس جگہ پہ اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور میں نے یہ کہا کہ آنٹی دیکھیں مذاق تو نہ کریں، کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، روٹی وغیرہ بناتے ہیں، تو ہم نے ڈر لگے گا تو ہم کیسے کریں گے یہاں پہ کام؟ تو آنٹی کہتی ہیں دیکھو میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، آگے تم لوگوں کے اوپر ہے کہ تم یقین کرو یا نہ کرو۔ تو اس کے بعد آنٹی وہاں سے روٹیاں بنا کر جیسے ہی گئی ہیں تو میں بھی وہاں سے اٹھی ہوں، اپنی کتابیں وغیرہ میں نے جلدی جلدی سمیٹی ہیں، اور جیسے ہی میں جانے لگی ہوں، ابھی میں اپنی چپل پہن رہی تھی تو پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ رک جاؤ، تم نے روٹیاں نہیں بنانی کیا؟ ایسی مجھے آواز آئی، اور وہ کسی اور ہی شخص کی تھی، یعنی ہمارے گھر میں سے بھی کوئی نہیں تھا یا جن کو میں جانتی تھی ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا، کسی اور ہی نامعلوم فرد کی وہ آواز تھی، نہ وہ عورت کی لگ رہی تھی نہ وہ مرد کی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، اور میں نے
پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جس جگہ پہ آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ عورت ان کو جھانک کے دیکھ رہی تھی، اس جگہ پر ہی مجھے کالے رنگ کا دھواں، بہت زیادہ کالے رنگ کا دھواں مجھے وہاں پر اکٹھا ایک جگہ پہ نظر آیا، جیسے کوئی فگر بن رہا ہوتا ہے، کوئی شیپ بن رہی ہوتی ہے، تو وہ کالے رنگ کا دھواں مجھے وہاں پہ نظر آیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور میں وہاں سے اپنی چپل پہنے بغیر ہی میں بھاگ گئی اندر۔ اور جب میں اندر آئی ہوں، میری کزنیں جو تھیں وہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور پڑھتے تھے وہیں رہتے تھے، تو وہاں وہ لوگ بیٹھی ہوئی تھیں، کھیل رہی تھیں، کچھ کزنیں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ تو انہوں نے جب مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی تم تیزی میں جو اندر آئی ہو، کیا ہوا ہے؟ باہر تم نے کوئی جانور دیکھ لیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا گھر میں، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں سارا بتایا، اور انہیں جیسے ہی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ مجھے اس طرح سے آواز آئی ہے اور وہاں پہ کچھ ہے، اسی ٹائم پہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کب اٹھی ہوں، کس ٹائم اٹھی ہوں۔ تو جب میں اٹھی ہوں، میرے گھر والوں نے مجھے اٹھایا، اس کے بعد میں نے انہیں ساری بات بتائی، جو آنٹی کے ساتھ واقعہ ہوا اور جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ تو میرے گھر والے بھی بڑے پریشان کہ ہمیں تو کبھی بھی اس طرح کے کوئی حالات نظر نہیں آئے اس تندور کے ساتھ کہ ہم لوگ وہاں پہ کام نہ کریں۔ تو اچانک سے یہ سارا کچھ کیسے شروع ہو گیا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد بھی میری جو امی تھیں اور میری تائی اماں لوگ جو تھے، وہ وہاں پہ جا کے روٹیاں بناتے تھے، اور ایک دن امی اور تائی امی بھی وہاں سے چیختی چلاتی ہوئی اندر آئیں گھر میں واپس، اور وہاں پر آ کر وہ بہت زیادہ رونے لگ گئیں، اور کسی سے سنبھالی نہیں جا رہی تھیں وہ۔ اب میں اور میری کزنیں انہیں پکڑ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب وہ ریلیکس ہوئی ہیں تھوڑی دیر بعد، تو اس کے بعد جا کر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسی طرح کے حولیے کی ایک مخلوق ہم لوگوں کو بھی وہاں پر کھڑی ہوئی نظر آئی ہے، بالکل کونے میں، جہاں پر آنٹی نے بھی بتایا تھا کہ راستے کے بالکل اس جگہ پہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی نظر آئی میری امی اور میری تائی امی کو، اور اس نے یہ بولا، مخلوق نے، میری امی اور تائی امی کو سوری، اس مخلوق نے یہ بولا کہ اگر تم لوگ یہاں پر دوبارہ مجھے نظر آئے، یعنی اس تندور پہ تم مجھے دوبارہ نظر آئے، تو میں تم سب لوگوں کو، پورے خاندان کو تمہیں جان سے مار دوں گی، آئندہ کے بعد مجھے یہاں پر کوئی نظر نہ آئے۔ اور یہ کہتے ہی وہ جو بھی مخلوق تھی وہ دیوار کے اوپر چڑھی ہے، جیسے چھپکلی یا کوئی کیڑا مکوڑا چڑھتا ہے، اس طرح وہ دیوار کے اوپر چڑھی ہے، اور چڑھتے ہی وہ بیچ میں چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئی ہے۔ جب یہ چیز دیکھی ہے میری تائی امی نے اور میری امی نے، تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ ہم اس تندور کو تڑوا دیتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق کا جو بھی یہاں پہ اثر ہے، بسیرا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جو میری بزرگ تھے، یعنی ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں، میرے دادا ابو کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگوں نے تندور کو تڑوایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ گھر پہ آ کے بسیرا کر لے، اور ہم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا پڑے۔ ابھی تو وہ اس تندور تک ہے، تو اچھا ہے کہ وہ اس تندور تک ہی محدود رہے، اسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تندور کو تم لوگوں نے چھیڑنا بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے تندور کے آگے ہم لوگوں نے جھاڑیاں وغیرہ کانٹے دار اور کچھ اس طرح کی ٹہنیاں رکھ دیں کہ بھئی بچے بھی نہ جائیں وہاں پہ اور بڑے بھی نہ جا سکیں۔ تو وہ جب راستہ ہم نے پوری طریقے سے بند کر دیا، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو یا تو رات کے وقت یا جب موسم بارش کا ہوتا ہے، یعنی اندھیری آ رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو اس تندور کی طرف سے گانا گانے کی آوازیں آتی ہیں، اس تندور کی طرف سے ہم لوگوں کو بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کبھی جھاڑیوں کے پیچھے ایسے لگتا ہے، یعنی جو ہم نے جھاڑیاں وہاں پہ لگائی ہیں، بلاک کیا ہے راستہ، تو ان جھاڑیوں کے پیچھے جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہی عورت ہے، اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی اس کی آنکھیں اور چمک رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں اس کے بعد نظر نہیں آئی، یعنی گھر تک وہ آئی نہیں ہے، وہ بس اس تندور تک ہی رہی ہے، اور یہ بات ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلی کہ وہ ابھی آئی تھی وہاں پہ یا پہلے سے اس کا بسیرا تھا، کیا معاملہ تھا وہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری اس سے جان چھوٹ چکی ہے، کبھی کبھی نظر آتی ہے لیکن ہم لوگ اسے اگنور کرتے ہیں،
کیونکہ ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے، اور اگر ہم لوگ اس چیز پہ زیادہ توجہ دیں گے تو ہم لوگ پھر وہاں پہ نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو شیئر کی میری ایک لسنر نے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرس، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میری ای میل آئی ڈی پر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہانیوں کو شیئر، اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔